بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری اس طرح اچانک پروگرام بن گئی ہنگامی طور پر، اور آپ اتنے شارٹ نوٹس پر یہاں تشریف لے آئے، تو آپ کو واقعی بے دل سے مشکور ہوں کہ ایک جو ہماری دفتر میں ایشو آئی کہ وہی سے صحیح لائیو کوریج نہیں ہوتی تو پھر یہاں آنا، اس کے لیے میں ایک دفعہ پھر مشکور ہوں. آج کی ہماری پریس کانفرنس کا مین مقصد میں 2-3 چیزیں ہائی لائٹ کروں گا، خاص کر 2 چیزیں. ایک وہی جو نواز شریف کڈنی اسپتال ہے، اور کل اس کے وزیر نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور میڈیا میں بھی بات کی ہے کہ ہم اس کی نام تبدیل کر رہے ہیں. منڈے کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، ان سے منظوری لے کر نواز شریف کڈنی اسپتال سوات کا نام تبدیل کر کے کوئی اور نام رکھیں گے. اس نے اپنے پریس کانفرنس میں اس کے جو وجوہات بتائے، ان میں اس نے یہ بتایا کہ یہ قومی خزانے سے بنی ہوئی کوئی بھی چیزیں جو ہے اسی پر کسی فرد واحد کا نام نہیں رکھا جا سکتا، اور ساتھ یہ بھی کہے کہ کوئی اس طرح ہیروز وغیرہ ہو تو ان کی نام رکھے جا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں دلائل سے بات کرنا چاہتا ہوں، نہ کہ پی ٹی آئی کے لیڈر عمران اور اس کی ٹیم کی طرح ہوا میں بات کرنا چاہتا ہوں، نہ کہ وہی جو اسمبلی میں بولتے اور ہوا میں بولتے کہ کے پی کے میں دودھ اور شہد کی نہریں ہے، اور وہی نہ کوئی بے روزگار ہے اور نہ کچا گھر ہے اور نہ کوئی اور بات ہے، اور نہ اس کے وزیر اعلیٰ کی طرح جو جوش خطابت میں آ کر بنیر میں جو الفاظ استعمال کیے اور کیا کیا اس نے نہیں کہا، اسی طرح نہیں ہوش سے بات کر رہا ہوں اور دلیل سے بات کر رہا ہوں، اور کوئی بھی اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. میں اس کے لیے تیار ہوں کہ اس میں انشاءاللہ تعالی کسی قسم کی غلط بیانی نہیں ہوگی. سب سے پہلے جو نواز شریف کڈنی اسپتال بنا ہے سوات میں، تو قومی خزانے سے نہیں بنا ہے. میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی 1 روپیہ دکھائے کہ گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ آف پاکستان سے کسی نے لگایا ہو. وہی اسپتال پنجاب ہاسپٹل ٹرسٹ جو ایک ادارہ خیراتی کا ہے ادارہ، کہ وہ اس طرح اس میں لوگ اپنے عطیات اور دے کر اور اس سے لوگوں کی فلاح و بہبود کی کام کراتے ہیں. تو وہی اسپتال بنائے نہ قومی خزانے سے، پنجاب ہاسپٹل ٹرسٹ نے بنایا. پھر پنجاب ہاسپٹل ٹرسٹ میں کون تھے اور کس کی محنت سے بنایا ہے؟ اسی ٹائم جب اسحاق ڈار وزیر خزانہ نہیں تھا، اس زمانے بھی وہ اس ٹرسٹ کے چیئرمین تھے، اور ساتھ دوسرے ممبر جن لوگوں نے ڈونیٹ کیا اور چندہ دیا ہے. جب سوات میں بہت بڑی سیلاب آئی، فلڈ آیا پورے ملاکنڈ ڈویژن میں اور ہر جگہ پاکستان تک پھیل گیا، اور سوات میں بہت بڑی تباہی ہوئی، تو انہوں نے شہباز شریف صاحب نے بھی کوشش کی، نواز شریف صاحب نے بھی کوشش کی، اسحاق ڈار صاحب نے بھی کوشش کی، اور ان ٹرسٹ والوں سے بات کر کے کہ کوئی یہاں کے عوام کے لیے کوئی بہتری کا منصوبہ بنا دیا جائے. انہوں نے سروے کیا، اور سب سے بہترین کہ پورے ملاکنڈ ڈویژن میں کوئی کڈنی کا اسپتال نہیں تھا، اور لوگ ڈائلیسس کے لیے وہی ملاکنڈ ڈویژن سے یہاں آیا کرتے تھے، اور 20,000 اور 30,000 اور 40,000 روپیہ خرچہ کر کے اور کئی دن انتظار کرتے تھے یہاں کے اسپتالوں میں. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں ہم اسپتال بنائے کڈنی اسپتال. تو ایک تو میں اس وزیر کے اس بات کو چیلنج کرتا ہوں، اس کو غلط ثابت کرتا ہوں. وہ خود اپنا ریکارڈ درست کرے صوبائی حکومت کہ یہ قومی خزانے سے بنا ہوا اسپتال نہیں ہے. اور پھر انہوں نے اس کے لیے کوشش کی، اور پھر اس ٹرسٹ نے اس کی منظوری دی، اور منظوری دے کر اس پر کام شروع کیا عملی طور. اور نواز شریف صاحب کو ان ٹرسٹ کے ممبران نے بلا کر، ٹرسٹی نے بلا کر کہ آپ اس کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی کرے،
جب وہ وزیر اعظم نہیں تھا، یہ بات بھی ریکارڈ پر کہ جب وہ وزیر اعظم نہیں تھا وہی آ کر اور اس کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی کی 2011-12 کی بات ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور پھر اسحاق ڈار صاحب نے بھی ذاتی ان پٹ دے کر اور ٹرسٹ کے دوسرے ممبران اور شہباز شریف صاحب نے بھی اپنے ذاتی وہی استعمال کر کے اور ان کے جو ٹھیکیدار تھے، کنٹریکٹر تھے، سب کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے سب نے ایک خیر کا کام ہے، ایک خیراتی کام ہے، ہر ایک کو کہا کہ آپ اس میں منافع کا اتنا خیال نہ رکھیں، اور وہ 1.5 ارب روپے کی لاگت کا اسپتال، 130 بیڈ کا اسپتال انہوں نے آدھے قیمت پر بنا دیا، 70 کروڑ پر بنا دیا اور 2 سال کی مدت میں بنا دیا۔ اور جب پھر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو وہ اس وقت آ کر اس کا افتتاح کر دیا باقاعدہ۔ تو یہ بات کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قومی خزانے سے بنا ہوا ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ٹرسٹ نے بنا دیا ہے۔ اور اس ٹرسٹ میں اگر میں اسحاق ڈار کی بات نہ کروں زیادتی ہوئی، وہی لسٹ نکالے، حکومت کو میں کہتا ہوں کہ وہی ٹرسٹ کی لسٹ نکالے کہ وہی جو ڈونیشن لوگوں نے جمع کیے اس میں 5 کروڑ روپے اسحاق ڈار نے صرف جمع کیے، 5 کروڑ کا عطیہ اسحاق ڈار نے بھی اس میں اپنے جیب سے ڈالا ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں کمیشن لے لے، جو یہاں کا رواج ہے، ہم دیکھ رہے ہیں مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی، مگر کمیشن لینے کی بجائے 5 کروڑ عطیہ اپنے جیب سے اس میں ڈال دیا، یہ ریکارڈ پر ہے۔ تو وہی اسپتال بن گیا۔ زمین کی بات ہو رہی ہے، وہی ایک بیچو تھی، میرا گھر بھی وہی ہے، اس کے ساتھ ایک بیچو تھی، کافی عرصے سے اس کے ساتھ زمین تھی، انہوں نے وہی بیچو سول اسپتال کی سٹیٹس بھی برقرار رکھی ایک سائٹ پر اور بقایا زمین پر اسپتال بنا دیا۔ مگر ابھی مجھے ان سے سوال ہے ساتھ ساتھ کہ اسی پیٹرن پر جو شوکت خانم اسپتال لاہور میں آپ دیکھ رہے کینسر کی، اور وہی جو آپ دیکھ رہے پشاور میں، تو وہی بھی زمین نواز شریف صاحب نے وہی دی، اور یا کہ زمین حیدر ہوتی صاحب نے دی، اور اس کا افتتاح بھی نواز شریف صاحب نے کر دیا۔ تو پھر عمران خان سے ہمارا سوال ہے کہ پھر اس کا نام شوکت خانم اپنی والدہ کے نام سے کیوں رکھا ہے؟ اس کی پھر بھی آپ تفصیل بتاؤ۔ اگر یہ فارمولہ ہے تو پھر تو وہی نام بھی نہیں رہے گا کہ اگر آپ کسی ٹرسٹ کے اسپتال پر اور دوسرے پر کسی کا نام برداشت نہیں کر سکتے، آپ کو اتنا نفرت ہو گیا ہے، بجائے کہ اس اسپتال کو، وہی جو سوات میں اسپتال بنے کڈنی اسپتال، اس کی اتنی قیمتی مشینری آئی ہوئی ہے جو ان کے ان 3 سالوں میں زنگلود ہو گئی، کہ اس کے لیے کچھ کرے، اس کی بہتری کے لیے کرے، جس میں یہ پلان تھا کہ یہ ڈائلیسس کے ساتھ ساتھ یا ٹرانسپلانٹ بھی ہوگا کڈنی کا، اس کے لیے مشینری بھی لائی گئی ہے، تو آپ اس کو فنکشنل کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ کو تکلیف صرف اور صرف نواز شریف کے نام سے ہو رہا ہے کہ نواز شریف کا اس میں کنٹریبیوشن کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں نواز شریف، شہباز شریف اور اسحاق ڈار کا کیا رول ہے اور کیا حصہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں، یہ اور اس نیازی کو بھی دیکھنا چاہیے، میں کہتا ہوں کہ یہ سلپس جو ہے یہ عمران نیازی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وزیر اعظم اسی طرح ہوتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بن گیا اور اس کی افتتاح کر دی تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جب تک میں وزیر اعظم ہوں اور میرا جتنا تنخواہ ہے اس اسپتال کو دوں گا، اور وہ ہر سال کا ایک سال کا چیک میں وہی سے پیم سیکریٹ سے وصول کر کے اور لاتا تھا اور اسی اسپتال میں جمع کراتا تھا۔ میں عمران کو اور اس کو ٹولے کو کہتا ہوں کہ جا کر اس کی انکوائری کرے کہ نواز شریف نے جتنا تنخواہ بحیثیت وزیر اعظم لیا ہے کیا اس اسپتال میں جمع کیا ہے اور کہ نہیں جمع کیا ہے، یہ ریکارڈ بھی دیکھیں۔ تو وزیر اعظم اسی طرح ہوتا ہے اور سوچ رکھنے والے اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں نیازی کو کہ آپ کے یہ بات کہ صرف نام برداشت کرنے کا نہیں ہے، تو یہ پھر اپنے آپ سے کرے، وہ شوکت خانم سے کرے، اس شوکت خانم سے کرے کہ اس پر جو خیراتی پیسے اس سے لوگوں نے ڈونیٹ کیے، چندے دیے۔ آپ تو خیراتی پیسوں کا حساب کتاب دے بھی نہیں رہے۔ آپ اگر وہی فارن فنڈنگ کیس کو دیکھیں جو باہر سے آپ کے اکاؤنٹس میں کتنے آئے
اور آپ نے جتنی لوٹ مار شوکت خانم کے نام سے کی ہے اس کی بھی آپ کے ساتھ کچھ موجود ہی نہیں ہے، مگر یہ جو کڈنی اسپتال سوات ہے اس کی سب کچھ موجود ہے، وہ آپ چیک کرا سکتے ہیں ڈونیشن کس نے کی اور پیسے کس نے دیے اور کس پر بنا۔ تو اس لیے یہ جو ان کا خیال ہے ہم اس کے اس خیال کو مسترد کر دیتے، ان کو کہتے ہیں اگر یہ طریقہ کار رہا تو پھر آپ کی وہی نام بھی نہیں رہے گی، اس طرح نہیں ہے، آپ ایک نئی چیز سیٹ کریں گے اور تو آپ جو بھی کام کرتے ہیں کل کا بھی سوچا کرو، اپنے آپ کا بھی سوچا کرو، صرف ابھی ایشو یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کے نام آپ کس تختی سے ہٹائیں گے، آپ کا نام سی پیک سے ہٹائیں گے، وہ ایٹم بم کا جو اس نے بلاسٹ کیا افتتاح کیا اس سے ہٹائیں گے، آپ اس کے جو 12,000 میگا واٹ بجلی بنائی اس سے ہٹائیں گے، آپ جو ہزاروں کلومیٹر موٹر ویز بنائے اس سے ہٹائیں گے، آپ عوام کے دلوں سے کس طرح اس کا نام نکالیں گے، تو آپ کو جو خوبیہ نواز شریف شہباز شریف کا ہو گیا ہے اس خوبیہ پر قابو پائے اور اپنی کوئی کارکردگی اور ڈیلیوری دکھائے، صورت دیگر اگر آپ پھر بھی بزد ہے اس نام کے ساتھ تو ہم آپ کو کہتے ہیں اس سے آپ کو عوامی رد عمل بھی آئے گا، عوامی ریئیکشن بھی آئے گی کہ لوگ دیکھیں گے کہ وہی محسن جس نے اپنی تنخواہ بھی دی، جس کی محنتوں سے بنا بھی اور پھر اس کا نام بھی برداشت کرنے کا نہیں ہے، تو آپ کو وہی ریئیکشن کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو پارلیمنٹ میں بھی ہمارے پارلیمنٹیرین خواہ وہ کے پی اسمبلی میں ہو یا وہ خواہ نیشنل اسمبلی میں ہو اس کے خلاف، خواہ وہ پنجاب اسمبلی میں ہو خواہ ملک کی دوسری اسمبلی میں ہو، پارلیمنٹ میں بھی ڈٹ کر بات کرے گا۔ اور پھر عدلیہ کی دروازے کھلے، ہم عدلیہ کے پاس بھی جائیں گے، اپنی قانونی حق وہی بھی استعمال کریں گے کہ اس کو کیا حق ہے اور یہ کس طرح بات کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ قومی ہیروز، تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہیروز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا نواز شریف نے جو کچھ اس ملک کو دیا ہے پاکستان کو دیا ہے تو کیا اس کا نام ہیروز میں شمار نہیں ہوتا ہے؟ وہ تو بعد کی بات ہے، آپ کی بات والی بات۔ تو آپ کو ہم یہ جو آج ہم بات کرنا جا رہے ہیں، کل آپ کی میٹنگ ہے، اس پر دوبارہ نظر ثانی کریں، اگر نہیں کرتے تو ان ساری چیزوں کے لیے بالکل آپ تیار ہو جائے۔ آپ شوکت خانم کی نام ہٹانے کے لیے بھی وہی لاہور سے بھی اور یا پشاور سے بھی آپ عوامی رد عمل کا بھی سامنا کریں گے، پارلیمنٹ میں بھی عوامی نمائندوں کا سامنا کریں گے اور عدالت کا بھی سامنا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہر دروازے پر ہر فورم پر ہم انشاءاللہ جائیں گے اور آپ اس خوبیہ کا کوئی علاج کریں۔ ابھی لوگوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کا نام ہٹائے، لوگوں کے مسائل اور ہے، ان کی مہنگائی بدترین مسئلہ ہے، اس کے اور کئی مسائل ہے، اس کی اس اسپتال میں ادویات نہ ملنا۔ میں خود جب گورنمنٹ میں ہم تھے اور اس ٹرسٹ والوں کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب جب وزیر خزانہ تھے، میں ڈیلی رابطہ کرتا تھا، وہ ڈاکٹر مجھے بتاتے تھے کہ صاحب آج یہ نہیں ہے، آج وہ نہیں ہے، میں اس کے فونے کرتا تھا کہ ان کے تنخواہیں بھیجو، ان کے ادویات بھیجو، اس کے لیے یہ کرو، اس کے لیے وہ کرو۔ ابھی میں ان سے پوچھ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ صاحب جب آپ چلے گئے کچھ ہی نہیں ہے، ایک ڈائلیسس کرتے وہ بھی کبھی کبھی اور کوئی کام ہے ہی نہیں۔ تو آپ کو یہ ذرا سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی جو ضروریات ہے ان پر کام کرو، ان کو اور بہتر کرو۔ وہی جو ٹرانسپلانٹ کے لیے کڈنی بنا ہے وہی اس میں سٹارٹ کرو، یہ نہیں کہ نام ہٹاؤ نام نہ ہٹاؤ۔ آپ کس کے نام ہٹائیں گے؟ یہ لوگوں کے دلوں کے اندر ہے، یہ ہٹانا بہت مشکل کام ہے۔ دوسری بات میرے آج کا حصہ جو بات کرنے کا ہے، یہ تو مینلی بات میری یہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ نواز شریف کڈنی اسپتال کا جو کل ہو کہتے ہیں ایجنڈے میں کیبنٹ کا شامل ہے، بہت بڑا کارنامہ کرے گا۔ ایجنڈے میں لوگ وہی چیز پہلے سے بتاتا ہے کہ جس سے عوام کی بہتری کی کوئی بات ہو، عوام کی فلاح کی کوئی بات ہو، عوام کی زندگی میں کوئی انقلاب لانے کی بات ہو۔ آپ نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ وہی اسپتال سے نواز شریف کا نام ہٹا رہے ہیں، بہت شرم کی بات ہے۔ میں شرم پر بات یہ میں نے کر دی اسی دن جو ہمارا کے پی کا وزیر اعلیٰ ہے اور جس طرح اس کو ملا ہے، خیرات میں ہر وقت کہتا ہے کہ ہمیں پورے صوبے میں مجھے منتخب کیا اور میرا مثال دیتا ہے۔ اسی دن بنیر میں بھی کہا کہ اس نے کہا اگر ریاض سوات کو وزیر اعلیٰ دیا
تو وزیر اعلیٰ صاحب واقعی میں مان لیتا اگر آپ کوئی میرٹ پر آپ کو مل جاتا، مگر اگر کسی گاؤں میں لڑائی پڑ جائے آپس میں سارے لوگوں کی مشران کی، اور پھر صلح نہیں ہوتا ہے، ایک کہتے مجھے دے دو، دوسرا کہتے مجھے دیتے ہو، تو پھر لوگ اس طرح جس کو ہم پشتو میں کہتے دا بوڑھا از وید ہے، جو کسی کے اچھے کا ہو اور نہ کسی کے برے کا ہو، تو پھر لوگ فیصلہ کر دیتے اسی جگہ کہ یار فلاں کو دے دے، نہ کسی کی اچھائی کا ہے نہ برائی کا ہے۔ تو یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ وہی عاطف اور پرویز خٹک کی لڑائی میں آپ کو کس طرح مل گیا۔ بہرحال جو بھی مل گیا، ابھی آپ کی لاٹری نکل آئی، تو آپ کو بجائے دوسروں کو، مجھے بہت دکھ ہوا اس تقریر سے بنیر میں جوش خطابت میں آ کر پہلی دفعہ، اور سب کو اتنی گالیاں دینا، اتنے ڈاکو اور چور کہنا، اور بار بار کہتے بے شرم، فلا بے شرم، فلا بے شرم۔ میں اپنی بات اتنا نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے سارے لوگ جانتے ہیں KPK کے، اور یہ وزیر اعلیٰ بھی مجھے سب سے بہتر جانتے ہیں، اور کسی کی ضرورت نہیں ہے خود سوچ کر۔ میں تو وہی انسان ہوں، بے شرم بے غیرت تو وہی ہوتا ہے کہ جب اس کی قوم مشکل میں پڑ جائے اور پھر اس کا نام و نشان معلوم نہ ہو اور بھاگ جائے۔ جب میری قوم ملاکنڈ ڈویژن کے عوام مشکل میں تھے تو میں وہی انسان ہوں کہ 7 دفعہ موت دے کر، کئی شہادتیں دے کر، مگر ان کے درمیان میں کڑا رہا، ان کے لیے پارلیمنٹ میں بھی لڑائی کی، ان کے لیے وہی گلی کوچوں میں بھی لڑائی کی، ان کے IDPs کیمپ کے بھی اندر رہا۔ ان سے بات لوگ مجھے جانتے کہ میں کتنا بے شرم بے شرم دوسری کے کہتے ہیں اور بے غیرت دوسری کے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اپنی جان کی پرواہ اپنے لوگوں کے لیے نہیں کی، اور وہی حق اور سچ کی آواز بلند کیا ہے، پاکستان کی جھنڈے کی بات کی، اور اس کو وہی دوبارہ گاڑ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں فخر سے کہ وہی سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کر، پوری اپنی قوم کے ساتھ مل کر اس میں میرا رول ٹھیک ٹھاک رہا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہوگا۔ آپ چور ڈاکو کی بات کرتے ہیں، اتنی زوردار کہ فلاں چور ہے اور ڈاکو ہے، تو وہی میں اپنے قوم پر چھوڑ دیتا ہوں کہ بہتر جانتے کہ چور کون ہے، ڈاکو کون ہے، اربوں روپے کے کون چور ہے اور چھوٹے چھوٹے کے کون چور ہے۔ سارے لوگ جانتے ہیں کون چور ہے کون ڈاکو ہے، کسی کے کہنے سے نہ کوئی چور بنتے ہیں نہ ڈاکو۔ مگر میں اس بات پر آنا چاہتا ہوں، وہ تو میری ذاتی بات تھوڑی سی میں نے کر دی۔ میرے جو لیڈرشپ کے بارے زبان استعمال کی گئی، اور وہی میرے مہمان تھے سوات میں اس کا میزبان تھا، وہی آ کر، اور پھر میں نے ملم جبہ کی ہوٹل میں ریزرویشن بھی ان کے لیے کر دی۔ تو پہلے سے بات سے شروع کر دیتا ہوں کہ آپ نے بے شرم تو وہی ہوتا ہے جو پختون روایات کی نفی کرتا ہے، تو آپ نے پختون روایات کی نفی کر دی، اور ایک خاتون کے بارے جو الفاظ استعمال کیے، ہم سب کی سر آپ نے شرم سے جھکا دیے، سارے پختونوں کی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے زپ پر، آپ کے کدھر ہے زپ؟ آپ سے پوچھنا ہے کہ وہی ملم جبہ ریزارٹ آپ کا ہے؟ وہ تو کسی پرائیویٹ کمپنی کا ہے، آپ کا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اگر آپ والی کنٹریبیوشن پر میں جاتا ہوں تو میرا اصل مقصد رہ جائے گا، آپ کی حکومت کی کنٹریبیوشن پر جاتا ہوں تو ایک اور داستان بن جائے گا۔ مگر وہی جو ریزارٹ ہے کسی کا اپنا ہے، پرائیویٹ ہے۔ آپ نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ وہی لوگ دھوپ میں کھڑے تھے اور وہ زپ اور فلا، تو وہ تو ایک دن پہلے تھی جلسہ، ایک دن میں بعد دوسری شام میں تھا۔ تو اس طرح کئی باتیں کرنا پختونوں کو زیب نہیں دیتا ہے ہماری روایات، یہ ہرگز نہیں۔ پھر آپ نے اتنی جوش خطابت میں آ کر بار بار ہماری لیڈرشپ کو بے شرم بے غیرت کیا الفاظ آپ نے استعمال کیے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ بے شرم تو وہی ہوتا ہے جو پختون روایت کی پاسداری نہیں کرتا ہے، بے شرم تو وہی ہوتا ہے جو کیلیفورنیا کی عدالتوں کے فیصلے جس کے خلاف آتے، بے شرم تو وہی ہوتا ہے جو خود ریحام خان کی بک میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جواب ہی نہ ہو، بے شرم تو وہی ہوتا ہے جو اتنے جھوٹ بولے، جو فارن فنڈنگ کا حساب کتاب نہ دے سکے، جو اسرائیل اور انڈیا سے آئے ہوئے پیسوں کا حساب کتاب نہ دے سکے، جو الیکشن کمیشن میں سامنے یہ تفصیل نہیں دے سکے، وہی لوگ ہوتے بے شرم۔
وہی لوگ بے شرم ہوتے جو قوم سے وعدہ کرے کہ 90 دن میں احتساب کروں گا، کرپشن ختم کروں گا، اور کے پی میں احتساب کی عدالتوں کو، احتساب کرنے والے دفتروں کو تالے لگائے، احتساب کمیشن ہی بند کرے۔ بے شرم دوست کو کہتے، بے شرم دوست کو کہتے جو کہتے بھوک سے مر جاؤں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ بے شرم تو وہی کہتے جو اپنی بات سے مکر جائے، کسی دوسری طرف چلے جائے۔ تو آپ سے لوگ وہی حساب کتاب مانگتے کہ بے شرمی میں تو آپ نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہوئی ہے، آپ کی لیڈرشپ نے بے شرمی کی تو نام ابھی آپ نے ختم کر دیے، اور وہی جو کرپشن اور اس کی بات ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ دوسری طرف نواز شریف کی یہ بے شرمی ہے کہ اس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا۔ دوسری طرف کیا یہ بے شرمی ہے کہ اس نے اس ملک میں سی پیک لایا؟ کیا نواز شریف نے 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی؟ کیا ہزاروں کلومیٹر موٹر ویز بنائے پاکستان کو دیے، اور پاکستان کو ایک مضبوط معیشت اس کے ٹیم اسحاق ڈار، شہباز شریف سارے مل کر پاکستان کو 5.8% ترقی پر لے آیا؟ کیا اس کو کہتے ہیں بے شرمی؟ اگر یہ بے شرمی ہو تو یہ بے شرمی کرتے رہیں گے۔ آپ نے کہا دوسری بات، میں تو آپ کی ہر بات کا جواب بھی نہیں دینا چاہتا ہوں، مگر جو لیڈرشپ کے بارے کی آپ نے کہا کہ شہباز شریف کے بعد جو ریمارکس کیے، آپ نے کہا کہ شہباز شریف نے پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو آپ سے سوال کرتا ہوں، اس کو بیڑا غرق کرنا آپ کہتے ہیں؟ آپ کی اصلاحات تشریح کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کی اپنی کون سی ٹرمینالوجی ہے کہ شہباز شریف وہی شخص جس کی کمر میں درد اور کینسر کا مریض ہوتے ہوئے اس پنجاب کے لیے دن رات محنت کی، وہی جو آپ نے ایک میٹرو بنایا ہے اس نے 4 اس سے کم قیمت پر بنا دیے، اس نے پنجاب میں مفت دوائی، مفت علاج متعارف کرا دیا، مفت تعلیم متعارف کرا دیا۔ آپ اس کی بات کرتے، آپ نے 1,000 میگا، آپ تو کہتے کہ میں 350 ڈیم بناؤں گا، مگر آپ نے 1 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں کی، اور شہباز شریف نے 6,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی۔ تو اس سے سب کی دل آزاری ہوئی ہے، پوری پاکستانیوں کی دل آزاری ہوئی ہے، پوری حق پرستوں کی اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی آپ نے دل آزاری کی، اور کہتا ہے کہ وہی اس نے پنجاب کو ڈبو دیا، اور ہم نے 8 سال میں دودھ اور شاد کے نہریں بنا دیے۔ لوگوں کو آپ کا وہی ایک بی آر ٹی معلوم ہے جو 30 ارب کی بجائے 120 ارب پر آپ نے لے کر گئے۔ آپ کی وہی بلین ٹریز جو لوگ سارے اس کے لیے ترس رہے کہ کس کس پہاڑ اور کس کس شہر میں آپ نے درخت لگائے لوگوں کے سامنے۔ آپ کا وہی کرپشن فری صوبہ جو آپ کہتے ہیں، کرپشن کو آپ نے لیگلائز کر دیا، جائز کر دیا، کسی کو ڈر نہیں ہے کہ اتنا دے دو اور اتنا لے لو۔ آپ نے اس صوبے کو اتنا مقروض بنا دیا، تو آپ نے جو کچھ کیا وہ بھی عوام کے سامنے۔ تو شہباز شریف کے ساتھ موازنہ کرنا، میں حیران ہوں، یہ تو دن رات والی بات ہے کہ وہ شہباز شریف آپ کو بزدار زبردست وزیر اعلیٰ لگا، اور شہباز شریف آپ کو نالائق ترین لگا۔ تو اس کے بارے ہم مزید کیا ریمارک دے سکتے ہیں، کیا کمنٹس دے سکتے ہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کے کہنے سے نہ دن رات ہوتا ہے نہ رات دن ہوتا ہے۔ جو حقائق ہوتے ہیں، حقائق ہو کر رہتے ہیں، وہ کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ جو کچھ نواز شریف نے دیا ہے، جو کچھ شہباز شریف نے دیے، جو کچھ پی ملن نے دے کیا ہے، آپ ایک بچہ ایک ریڑھی بان، ایک بندہ اس کو محسوس کر رہا ہے، اس کے لیے ترس رہا ہے، اس پرانے پاکستان کے لیے ترس رہا ہے کہ وہی دوبارہ جائے، اور یہ نئے پاکستان کے آپ سے سارے لوگ تنگ آ گئے۔ تو مجھے آپ کی حیرت ہے کہ کس طرح آپ کے احکامات جاری کرتے اور کس طرح باتیں کرتے، تو یہ میں ضروری سمجھتا تھا کہ جو باتیں میرے لیڈرشپ کے بارے کی ہے اس کی ہم مذمت بھی کرتے، ساتھ وضاحت بھی کرتے کہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ وہی پرویز خٹک صاحب والا تقریر ہے جو اسمبلی میں کیا، وہی تقریر ہمارے چیف منسٹر نے بنیر میں کیا، جس کی گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ سیکیورٹی کے ہمیں کل ایک لیٹر موصول ہوا تھا، اور اس میں جو ہمارے لوگ تھے اس کو کالز بھی ہے جو ایلیٹ فورس سے تھے کہ آپ فوراً رپورٹ کریں، اور یہ سب کچھ کلوز ہو گئی۔ تو
تو چلے گئے. میں جب بھی ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے IGKP کے فون آیا کہ نہیں ہمارا مطلب یہ نہیں ہے اور آپ کی سیکیورٹی آپ کے ساتھ بحال رہے گی. تو یہ کل کا وہی واقعہ تھا. ابھی جو میں آپ کے سامنے یہاں آ رہا ہوں تو اس پر مجھے تو کسی نے کہا کہ آپ اس کے لیے درخواست دے فلاں دے. کل میں نے کہا یار میں نے نہ پہلے درخواست دی ہے نہ ابھی دیتا ہوں. سیکیورٹی یہ لا انفورسنگ ایجنسیز کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ تنخواہ وہی بنیگال ایسے نہیں لے رہے, یہ پاکستانی خزانے سے تنخواہ لے رہے. اور ہمیں جو سیکیورٹی دی ہے, جن لوگوں کو تھریٹ ہے, جن کو ثابت ہو گیا, اگر میں اپنی بات کرو 7 دفعہ وہی آپ سب نے پوری قوم نے دیکھی ہے. اگر میں افتخار صاحب کی بات کرو, شیرپاؤ صاحب کی, دوسرے کی, تو یہ سارے لوگوں کو دیے. ہمارے کوئی ذاتی دشمنیاں نہیں ہے کہ ذاتی دشمنی پر ہمیں دیتے تو اور بات ہے. اگر ہماری بات وہی نیشنل انٹرسٹ کی ہے کہ ہم نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے اور وہی حق اور سچ کی بات کی ہے, تو یہ سیکیورٹی ہمارا حق ہے, رائٹ ہے. کسی کو تکلیف ہو نہ ہو تو ہمیں ملنی چاہیے. بہرحال انہوں نے دوبارہ ہمیں ابھی کال کیا پریس کانفرنس سے پہلے. ان کا یہ خیال تھا کہ اب آئی ڈونٹ نو کہ کیا خیال ہے کہ پریس کانفرنس کیوں کر رہا ہے, حالانکہ میرے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں تھا. میں تو ان چیزوں کا پرواہ نہیں رکھتا ہوں کہ نہیں جی آپ کی سیکیورٹی بحال ہے اور جس طرح تھی اس طرح رہے گی. اچھا, یہ نواز شریف اسپتال لوگ سیلری سرکار سے لیتے ہیں؟ نہیں یار, سرکار سے کدھر لیتے ہیں, پنجاب ہاسپٹل ٹرسٹ دیتا ہے. یہ جو لوگ وہی گئے ڈپوٹیشن پر, اس کی تنخواہ وہی شفٹ ہو گئی. یہ وہی پنجاب ہاسپٹل ٹرسٹ دیتے ہیں. تو اس کی وزیر کو یہی بھی پتہ نہیں ہے, کہتا کہ یہ قومی خزانے سے بنا ہوا اسپتال ہے اور اس لیے ہم اس کی نام ہٹانا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ اس طرح رہ گئے. تھینک یو.